بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، آج ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، باب الادب من دیوان الحماسہ۔ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں جو چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی چلتی رہیں گی، اور ابھی قصص للاطفال کی کچھ کتابیں شروع ہوئی ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی۔ اس سے ابتدائی لیول کی بھی کتاب ابھی پڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب دیکھیے، باب الادب من دیوان الحماسہ۔ اصل میں دیوان الحماسہ کے اندر یہ ایک باب ہے، زیادہ تر مدرسوں میں یہی والا باب پڑھاتے ہیں، اور طلبہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس باب کا ترجمہ کر دیا جائے، تو آپ ہی لوگوں کی گزارش پر میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، باب الادب، قال مسکین الدارمی: وفتیان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غیر انی جماعها۔ فتیان صدق یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ربا فتیان صدقین ہے، ربا فتیان صدقین، تو یہاں پہ ربا مانیں گے پوشیدہ، اور ربا ہی کی وجہ سے کیا ہے، مجرور ہے۔ وفتیان صدقین، فتن کی جمع ہے فتیان، نوجوان، وفتیان صدقین، اور بہت سارے سچے نوجوان، وفتیان صدقین، اور اصل میں ہے ربا فتیان صدقین، بہت سارے سچے نوجوان، لستو میں نہیں ہوں، مطلع بعضهم، اطلع یطلع اطلاعا اس کا مطلب ہوتا ہے مطلع کرنا، اطلع علی اس کا معنی بھی ہوتا ہے مطلع کرنا، تو مطلع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہاں پہ اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ لست مطلع میں نہیں ہوں، مطلع باخبر کرنے والا، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی سر بعض بعض کے راز پر، سر جمع اسرار، راز، تو وہ فتیان صدقین، اور بہت سے سچے نوجوان، لست مطلع بعضهم علی سر بعض میں نہیں ہوں، مطلع بعضهم ان میں سے بعض کو مطلع کرنے والا، علی سر بعض بعض کے راز پر، یعنی ان میں سے بعض کو بعض کا راز بتانے والا میں نہیں ہوں، غیر انی جماعها مگر یہ کہ میں ان رازوں کو جمع کرنے والا ہوں، جماعها ای جامعها، جامع اس میں فاعل کا صیغہ جمع کرنے والا، غیر انی مگر یہ کہ میں جماعها ان رازوں کو جمع کرنے والا ہوں۔ آگے دیکھیے، لکل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها۔ لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، شعب، شعب جمع شعاب اس کا مطلب ہوتا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ، گھاٹی، ٹھیک ہے۔ لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، شعب من القلب دل کا ایک حصہ، فارغ خالی ہوتا ہے، فرغ الشیء یفرغ فراغا و فروغا اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، تو فارغ ای خالی، یہاں نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے، لکل امرئ ہر آدمی کا، لام کا ترجمہ کر دیں گے کا سے، ہر آدمی کا، شعب من القلب دل کا ایک حصہ، فارغ خالی ہوتا ہے، وموضع نجوى موضع جمع مواضع جگہ، نجوى سرگوشی، لا یرام رام یروم رومن اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، اطلاعها اطلاع یہ مصدر ہے، اطلاع یطلع اطلاع سے مطلع ہونا، باخبر ہونا، تو لکل امرئ ہر آدمی کا، شعب من القلب دل کا ایک حصہ، فارغ خالی ہوتا ہے، وموضع نجوى اور سرگوشی کی ایک جگہ ہوتی ہے، لا یرام اطلاعها جس سے مطلع ہونے کا قصد نہیں کیا جاتا ہے، لا یرام قصد نہیں کیا جا سکتا ہے، اطلاعها جس جگہ سے مطلع ہونے کا۔ یظلون شتى فی البلاد وسرهم الى صخرة اعی الرجال انصداعها۔ ظل کانا سارا ظل باتا افعال ناقصہ میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے، اور مضارع کیسے گا، یظلون شتى یعنی ہم یظلون، یہاں پہ دیکھیے 4 نمبر لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیے فتیان کے نیچے 4 لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ ادھر ہی لوٹے گی۔ یظلون وہ نوجوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یظلون اس کے اندر ہم ضمیر ہے، وہ فتیان کی طرف لوٹا دیں گے، یظلون وہ نوجوان ہوتے ہیں، شتى شتیتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے متفرق، مختلف، شتى یشت شتاً و شتیتاً
مختلف ہونا، متفرق ہونا، اور یہ جمع ہے شتیتن کی، شتیتن جمع شتا، متفرق بکھرے ہوئے۔ فی البلاد بلدن کی جمع ہے بلاد شہر، سرہم سرن جمع اسرار راز، الی صخرتن صخرتن جمع صخور چٹان، اعیا الرجال انصداؤها، اعیا اعیا ای اعجز عاجز کرنا، ٹھیک ہے، اعیا یعی اعیاء ای اعجز یعجز اعجازا عاجز کرنا۔ انصداؤها، انصداء مصدر ہے باب انفعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، یہاں دیکھیے نیچے لکھا ہوا الانصداع ای التفرق والانشقاق۔ تو یذلون، اب ترجمہ دیکھیے، یذلون شتا فی البلاد، وہ نوجوان شتا بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، فی البلاد شہروں میں، یذلون وہ نوجوان ہوتے ہیں رہتے ہیں، شتا بکھرے ہوئے، متفرق منتشر، فی البلاد شہروں میں، وسرہم حالانکہ ان کا راز الی صخرتن ایک چٹان میں محفوظ ہوتا ہے، ایک چٹان کی طرف ہوتا ہے، یعنی ایک چٹان میں محفوظ ہوتا ہے۔ اعیا الرجال انصداؤها، جس کے پھٹنے نے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے، اصل میں اعیا کا یہ مفعول ہے الرجال، اور انصداؤها یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں کہ اعیا الرجال انصداؤها، اس کے پھٹنے نے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے، یا لوگ اس کو پھاڑنے سے عاجز آ گئے ہیں، لوگ اس کو پھاڑنے سے عاجز ہیں۔ تو اردو میں ہم ترجمہ ایسے بھی کریں گے تو صحیح ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ مفعول ہے، اعیا الرجال لوگوں کو عاجز کر دیا ہے، کس چیز نے؟ انصداؤها اس چٹان کے پھٹنے نے۔ آگے دیکھیے، یحییٰ بن زیاد الحارث کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ لَاحَ بِيَادُهُ بِمَفْرِقِ رَأْسِي قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا، ولما اور جب، رأیتو میں نے دیکھا، الشیبہ بڑھاپے کو، شیب مطلب بڑھاپا، بڑھاپے کو جب میں نے دیکھا، لاح بیاضہ، لاح یلوح لوحن، اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، اور بیاض میں نے سفیدی، لاح بیاضہ کہ اس کی سفیدی چمک رہی ہے، ولما اور جب، رأیتو میں نے دیکھا، الشیبہ بڑھاپے کو، لاح بیاضہ یہ جو ضمیر ہے اس کو ادھر لوٹائیں گے کہ اس کی سفیدی، بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے، کہاں پر؟ بمفرق رأسی، مفرق من الراس مطلب سر میں بالوں کی مانگ نکالنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم بالوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، مفرق۔ تو بمفرق راسی میرے سر کے مانگ نکالنے کی جگہ میں، اور جب میں نے بڑھاپے کو دیکھا، لاح بیاضہ کہ اس کی سفیدی چمک رہی ہے، بمفرق راسی میرے سر کے بیچوں بیچ، ٹھیک ہے، میرے سر کے بیچوں بیچ یا مانگ نکالنے کی جگہ میں، قلت للشیب مرحبا، یہاں سے یہاں تک یہ شرط ہے جملہ اور یہ جواب ہے، تو کیا کیا؟ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نا، جواب لما، لما کا یہ جواب ہے، قلت تو میں نے کہا، للشیب بڑھاپے کو، مرحبا خوش آمدید، تو میں نے بڑھاپے کو خوش آمدید کہا۔ وَلَوْ خِفْتُ أَنِّي إِن كَفَفْتُ تَحِيَّتِي تَنَكَّبَ عَنِّي رُمْتُ أَن يَتَنَكَّبَ، وَلَوْ خِفْتُ، خافا یا خافو سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، وَلَوْ خِفْتُ اور اگر مجھے خوف ہوتا، مجھے ڈر ہوتا، اس کا ترجمہ امید سے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، اور اگر مجھے امید ہوتی، انی کہ بے شک میں، ان کففت، کفا یا کف کفن اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کفا عن الامر کف کفن روکنا، باز رہنا، باز آنا، تحیتی، تحیتن منے خوش آمدید، سلام، تنکب عنی، تنکب عن ہو بچنا، کترانا، کنارہ کش ہونا، یہاں عن اس کا صلہ ہے، تنکب عن بچنا، کترانا، کنارہ کش ہونا، رم تو راما یروم رومن اس سے پہلے یہاں بتایا اوپر، قصد کرنا، ارادہ کرنا، ان یتنکبا، تنکبا یا تنکبو فعل مضارع ہے یہ اسی تنکبا ہی سے، ٹھیک ہے، بچنے کے معنی میں۔ اب ترجمہ دیکھیے، ولو خفتو اور اگر مجھے خوف ہوتا، انی کہ بے شک میں، ان کففت تحیتی بے شک میں اگر اپنے خوش آمدید کو روکتا ہوں، خوش آمدید کہنے کو روکتا ہوں، ان کففت اگر میں روکتا ہوں، تحیتی اپنے تحیے کو یعنی اپنے خوش آمدید کہنے کو، تنکب عنی تو مجھ سے کیا ہو جاتا ہے،
مجھ سے اعراض کرتا ہے، مجھ سے بچ جاتا ہے، مجھ سے کتراتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا۔ اگر مجھے امید ہوتی انی کہ بے شک میں انکففت تحیتی، اگر میں اپنے سلام کو روک لوں، اپنے خوش آمدید کہنے کو روک لوں، تنکب عنی تو وہ مجھ سے باز رہے گا، وہ مجھ سے دور رہے گا، تو میں قصد کرتا ان یتنکبا کہ وہ مجھ سے دور رہے، وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے امید ہوتی کہ میں اگر اپنے سلام کو روکوں، تنکب عنی تو وہ مجھ سے پہلو تہی کر لے گا، تو میں قصد کرتا، ارادہ کرتا ان یتنکبا کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے، پہلو تہی کر لے۔ ولیکن اذا ما حل کرہ فسامحت بہ النفس یوما کان للکرہ اذھبا، لیکن اذا ما یہاں پہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہے حل یحل حلالا و حلولا، قیام کرنا، مقیم ہونا، اترنا، نزلہ کے معنی میں، نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، کرہن کوئی ناپسندیدہ چیز، سامحا بکذا وفیہ، سامحا بکذا، با بھی اس کا صلہ آتا ہے اور فی بھی اس کا صلہ آتا ہے، مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ نرمی برتنا، کسی معاملے میں کسی کا ہم نوا ہونا۔ یوما للکرہ اذھبا، لیکن اذا ما حل کرہن، جب کوئی ناپسندیدہ چیز نازل ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، فسامحت بہ النفس تو نفس اس کو قبول کر لیتا ہے، یومن کسی دن، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، ولیکن اذا ما حل کرہن یومن، لیکن جب کوئی ناپسندیدہ چیز نازل ہو جاتی ہے، یومن کسی دن، فسامحت بہ النفس تو نفس اس ناپسندیدہ چیز کو قبول کر لیتا ہے، کان للکرہ اذھبا، حالانکہ وہ یعنی طبیعت کا اس کو قبول کر لینا، اس کے اندر جو ضمیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ جواب ہے، یہاں سے کانا سے لے کر کے یہ جواب ہے، تو وہ یعنی طبیعت کا اس کو قبول کر لینا، للکرہ اس ناگوار شے کو، اس ناگوار چیز کو، اذھبا دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانا کے اندر جو ضمیر ہے نا، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں طبیعت کا اس کو قبول کر لینا، اور اذھبا مطلب ختم کرنا، اذھبا بالشیء لے کر کے چلے جانا، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا بغیر الا صلہ کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اذا یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ شرط ہے اور پھر یہ جواب ہے، لیکن اذا ما حل کرہن، جب کوئی ناپسندیدہ شے نازل ہوتی ہے، فسامحت بہ النفس یومن، یعنی کسی دن، جب کوئی ناپسندیدہ چیز کسی دن نازل ہوتی ہے، فسامحت بہ النفس تو نفس اس ناپسندیدہ چیز کو قبول کر لیتا ہے، اس ناپسندیدہ چیز کے ساتھ نرمی برتتا ہے، کانا تو وہ یعنی طبیعت کا اس کو قبول کر لینا، للکرہ اس ناپسندیدہ چیز کو، اس ناگوار شے کو، اذھبا کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، دور ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی رہنے دیجیے۔